نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اس کا عنوان ہے جدلیاتی لبرلزم، ایپیسوڈ نمبر 52۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، جدلیاتی لبرلزم میری اپنی تخلیق کردہ ایک تھیوری ہے، ایک نظریہ ہے جو میں نے عالمی سطح پر پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ نظریہ، یہ تھیوری جسے میں نے اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم کے نام سے شائع بھی کروا دیا ہے، میں اس کتاب کو قسطوں کی صورت میں، ایپیسوڈز کی صورت میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ لبرلزم کیا ہے اور جدلیاتی لبرلزم کیا ہے، یعنی کہ مغربی لبرلزم کیا ہے اور محمد اسلم ڈھڈی کا یعنی میرا تخلیق کردہ جدلیاتی لبرلزم یعنی ڈائلیکٹیکل لبرلزم کیا ہے۔ تو آج اس کی 52ویں یعنی 52ویں قسط، ایپیسوڈ نمبر 52 آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں اس کی 51 قسطیں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ پچھلی 2-3 قسطوں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ لفظ لبرلزم سے میرا تعارف کیسے ہوا، یعنی کہ جب نمل یونیورسٹی، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز نمل اسلام آباد میں PhD میں میرا داخلہ ہوا، تو اس داخلے کے یعنی کہ اس تعلیم کے آخری دنوں میں اس لفظ سے متعارف ہوا۔ استاد مکرم جناب ذوالکیف صاحب نے جب ہمیں ایک مطلب دیا، اسائنمنٹ دی سٹیج پر آ کر بولنے کے لیے، تو کلاس کے تقریباً تمام طلباء نے اس پر بولنے سے معذرت کی، تاہم میں نے اس پر بولنے کے لیے استاد مکرم صاحب سے کہا کہ میں سر اس پر بولوں گا۔ تو اس پر بولنے کے لیے جب میں نے ڈکشنری دیکھی لفظ لبرلزم کو دیکھنے کے لیے، تب مجھے پتہ چلا کہ لفظ لبرلزم جو ہے اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ تو میں نے اس کے بعد اس کا مطالعہ کیا، اس کو پڑھا، سمجھا۔ انٹرنیٹ میں بھی میں نے لبرلزم کا مطالعہ کیا، اس کو پڑھا، سمجھا اور دیگر کتب سے بھی اس بارے میں نے بہت ساری معلومات اکٹھی کی۔ تو جو کچھ میں لبرلزم کے بارے میں سمجھا، یعنی جو مغربی لبرلزم تھا اس وقت تک تو میرا اپنا تو ابھی تک میں نے لبرلزم تخلیق نہیں کیا تھا، اس وقت تک میں مغربی لبرلزم ہی سے واقف تھا اور اسی کو میں نے پڑھا، اسی کو سمجھا۔ تو میں نے جب تحقیق کی، مطالعہ کیا، تو میں لبرلزم کے بارے میں جو کچھ سمجھا اس کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ آج کی قسط میں بریف سا جو ہے اس بارے میں آپ کو آگے لے کر چلوں گا۔ تو آج میں آپ کو لبرلزم کی قدیم تاریخ یعنی کہ قدیم ہسٹری جو ہے وہ اس کا بریف سا سکیچ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور جنات کو پیدا کیا، فقط اپنی عبادت مطلوب تھی، بس اور کچھ مطلوب نہ تھا۔ قرآن پاک اس پر شاہد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بلا شبہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقصود اور کوئی مطلوب سوائے عبادت کے اور نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ یعنی انسانوں کو پیدا کرنے کا مطلب اور مقصد، جنات کو پیدا کرنے کا مطلب اور مقصد فقط یہ تھا کہ یہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور اللہ کی عبادت انسان کس طرح کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ جب وہ آزاد ہوگا تو کر سکتا ہے، اگر وہ کسی کا غلام ہوگا، کسی کی قید میں ہوگا
تو پھر تو مالک سے اجازت لینی پڑے گی جی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، مالک اجازت دے گا تو وہ بندگی کر سکے گا، اجازت مالک نہیں دے گا تو وہ بندگی نہیں کر سکے گا اللہ کی۔ تو گویا کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے انسان کا آزاد ہونا ضروری تھا۔ یہی وجہ ہے بنیادی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا فرمایا، اور قرآن پاک میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ فَأَلْهَمَهَا پس ہم نے الہام کر دیا، پس ہم نے ڈال دی یہ بات، فجورها کہ گناہ کیا ہے، برائی کیا ہے، وتقواها اور پرہیزگاری کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں انسان کے اندر الہام کر دیں، انسان کو بتا دیں، اس پر واضح کر دیں کہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے، یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، یہ اچھا راستہ ہے اور یہ برا راستہ ہے۔ جس راستے کو تو چاہے پسند کر لے، جس راستے پر تو چاہے چلنا شروع کر دے۔ انسان کو آزاد پیدا فرمایا گیا اور آزادی عطا کی کہ جو راستہ تو چاہتا ہے اسی کو اختیار کر لے۔ قد افلح من زکاہا کہ جو اپنے تزکیہ نفس کرے گا اپنے آپ کا وہی کامیاب ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو آزاد پیدا فرمایا، اور فرمایا اللہ پاک نے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ کہ اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا اور کھاؤ اس سے، اور اس جنت سے کھاؤ پیو، رغدن جی بھر کر، حیث شئتما جہاں سے تمہارا جی چاہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود یہی تھا کہ انسان کو آزاد پیدا کر کے بندگی کرواؤں اپنی، اور جنات کو بھی پیدا کر کے اپنی بندگی کرواؤں، مقصود اور مطلوب یہ تھا۔ اور اسی لیے قرآن پاک فرما رہا ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرمایا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، عیش کرو، کھاؤ پیو، تو یہی رہو بس، اور کچھ نہیں کرانا تم سے، عبادت کرو، میری بندگی کرو بس۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں نے آپ کے سامنے جو تھی نا اس کا مطلب ہے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے انسان کو آزاد پیدا فرمایا، لیکن آدم کی غلطی تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے خود غلطی کی کہ اس درخت کے قریب چلے گئے جس درخت سے منع کیا گیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام خود اس درخت کے قریب گئے، یہ تو ان کی اپنی غلطی تھی، ان کا اپنا قصور تھا۔ اللہ پاک نے تو فرما دیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا، لیکن چلے گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی ذریت کو، ان کی اولاد کو غلاموں کی زندگی میں داخل کر دیا، اور سزا کے طور پر دنیا میں بھیج دیا۔ مطلوب کیا تھا؟ مطلوب تو آزادی تھی انسان کی، مطلوب و مقصود یہی تھا کہ انسان آزاد رہے۔ ہاں جی، انسان کو فطرتاً آزاد پیدا کیا گیا تھا، اور فطرتاً انسان آزاد رہنا چاہتا ہے، اس کا مطلوب و مقصود ہی آزادی ہے انسان کا، وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، اور اللہ پاک نے اسے آزاد پیدا فرمایا اور آزاد ہی رکھا، اور جنت دے دی اسے کہ عیش کر، یہاں کھا پی جہاں سے تیرا جی چاہے۔ لیکن یہ انسان کی اپنی غلطی تھی کہ وہ درخت کے قریب گیا اور اللہ پاک نے اسے دنیا میں بھیج دیا۔ ہیں جی، سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کو اب محنت کے ساتھ جوڑ دیا، کیونکہ زمین جہاں پر اللہ پاک نے اس کو بھیجا یہ تو کروڑ ہا قوانین فطرت سے مل کر بنائی گئی تھی، کروڑ ہا قوانین فطرت کو طے در طے جوڑ کر اسے بنایا گیا تھا زمین کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدم نے غلطی کی اور وہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین پر بھیجنا تھا، تو زمین کو بنایا ہی اس طریقے سے گیا کہ انسان وہاں پر آ کر مشقت کرے، محنت کرے، اور اپنی محنت کے ذریعے، اپنی مشقت کے ذریعے اور اپنی توانائی کو خرچ کر کے آزادی کی منزل کو حاصل کرے۔ مقصود و مطلوب آزادی تھا۔ جی ہاں، قرآن پاک کو کہیں سے بھی پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود و مطلوب انسان کی آزادی تھی، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ انسان جنت میں رہے، عیش کرے، کھائے پیے، کچھ نہ کرے، کوئی کام نہ کرے، اور میری بندگی کرے بس۔
لیکن اپنی غلطی کی وجہ سے انسان دنیا میں آیا تو اب زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انداز سے بنا دیا تھا کہ اسے کروڑوں قوانین فطرت کا مجموعہ بنایا، تاکہ انسان اب محنت کرے، اب کاوش کرے، جد و جہد کرے، اپنی توانائی کو خرچ کرے، اور بالآخر اس کے نتیجہ میں کیا حاصل کرے؟ آزادی حاصل کرے۔ مقصود آزادی ہے، انسان کا مقصود و مطلوب آزادی ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ انسان آزاد رہے۔ اور جب انسان مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، جنت میں جائے گا، تب بھی وہ آزاد ہی ہوگا۔ تو گویا کہ مطلوب و مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کی آزادی تھی۔ تو اب زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب بھیج دیا تو زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں، درخت، شجر، حجر، پتھر، مٹی، ہوا، آگ، پانی، سونا، چاندی، لوہا، تانبا، تمام کی تمام دھاتیں، ہر چیز، اور فلکی جو مطلب ہے اجسام ہیں، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب کروڑ ہا قوانین فطرت کے مجموعے ہیں۔ جی ہاں، یہ ویسے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن یہ کروڑ ہا قوانین فطرت کے مجموعے ہیں۔ ان کو انسان اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک انسان ان قوانین فطرت کو نہ سمجھے۔ تو ان قوانین فطرت کو سمجھ کر ہی انسان ان پر دسترس حاصل کر سکتا ہے، ان پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے، ان کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ جی ہاں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ انسان جو محنت کرتا جاتا ہے تو وہ آگے اپنی منزلیں طے کرتا جاتا ہے۔ اب یہ کائنات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت کے ساتھ جوڑی ہوئی ایسی کائنات انسان کو دی ہے، اس کائنات میں انسان کو بھیجا ہے جسے محنت کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور کروڑ ہا قوانین فطرت کا مجموعہ بنایا گیا۔ تو بالآخر آزادی کی منزل انسان اپنی مشقت کے ذریعے حاصل کرے گا۔ اب محنت کرنی پڑے گی، محنت کے ذریعے وہ آزادی حاصل کر لے گا، بالآخر وہ آزادی کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی انسان کو بلا معاوضہ دی تھی، کچھ نہیں مانگا تھا، لیکن جب غلطی کی انسان نے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے محنت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب اسے محنت طلب کی ہے اللہ پاک نے کہ محنت کرے گا تو یہ منزل تمہیں مل جائے گی، یعنی آزادی تجھے مل جائے گی۔ تو اب انسان کو اس امتحان میں ڈالنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ امتحان تو پاس کرے گا تو تجھے آزادی مل جائے گی۔ تیرا مطلوب و مقصود میں نے آزادی ہی رکھا ہے اور تجھے آزاد ہی رکھوں گا، تجھے جنت میں آزادی دوں گا، ہر طرح کی سہولتیں دوں گا تجھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلوب و مقصود تھا انسان کے بارے میں۔ تو دنیا آج اس حقیقت کو تسلیم کر رہی ہے کہ بلا شبہ کائنات جو ہے، کائنات کی تمام چیزیں وہ قوانین فطرت کا مجموعہ ہے، اور قوانین فطرت ہی انسان کی بقا اور انسان کی ارتقاء کا ذریعہ ہے۔ جی ہاں، قوانین فطرت انسانی بقا اور انسانی ارتقاء کا ایک سبب ہیں، یعنی انسان کا ارتقاء جو ہو رہا ہے یا انسان جو ترقی کر رہا ہے وہ قوانین فطرت کو سمجھ کر ہی ترقی کر رہا ہے۔ اگر انسان قوانین فطرت کو نہیں سمجھے گا تو وہ آزادی کی منزل کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، جی ہاں، مطلوب و مقصود کیا ہے انسان کا؟ آزادی۔ اللہ پاک نے پیدا ہی آزاد کیا تھا اور آزاد ہی انسان کو رکھنا چاہتا تھا۔ اب انسان اس آزادی کو کیسے حاصل کر سکتا ہے کہ وہ ان قوانین فطرت کو سمجھے۔ جو جسم بھی ان قوانین فطرت سے متصادم ہوگا وہ حرف غلط کی طرح مٹ جائے گا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو، اس کائنات کو پیدا ہی قوانین فطرت کے مجموعہ سے کیا ہے۔ یہ قوانین فطرت کے مجموعے ہیں، زمین، آسمان، چاند، ستارے، ہوا، آگ، مٹی، پانی، حجر، شجر، پودے، درخت، انسان، سب قوانین فطرت کے مجموعے ہیں۔ تو ان کو انسان سمجھے گا تو آزادی کی منزل کو وہ حاصل کر لے گا۔ جب انسان ان قوانین فطرت کو سمجھنے سے عاری تھا، ایک ایسا وقت بھی آیا انسان پر کہ وہ ان قوانین فطرت کو سمجھنے سے عاری تھا، اس وقت کیا ہوتا تھا؟ جو بالادست قسم کے لوگ تھے وہ ظلم کرتے تھے غریبوں پر، کمزوروں پر، ان کو ستاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین فطرت جن کو انسان نہیں سمجھ سکتا تھا، اب سارے کے سارے قوانین فطرت تو انسان نہیں سمجھ سکتا، بعض ایسے قوانین جو انسان کی سمجھ سے بالا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ بھیجا دنیا میں کہ انسان جن قوانین فطرت کو نہیں سمجھ پا رہا وہ قوانین فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ جبرائیل کے ذریعے بھیج دیے، اور وہ فرشتہ
یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام کے پاس آیا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے پاس آیا، اور ان کو بتایا کہ انسان جن قوانین کو نہیں سمجھ پا رہا ہے وہ قوانین یہ ہیں، ان مسائل کا حل یہ ہے، انسانوں کو یہ بتاؤ۔ تو انبیاء کرام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے وہ قوانین فطرت انسانوں کو دیے، اور انسانوں نے وہ قوانین فطرت حاصل کر کے آزادی کی منزل کو پایا۔ جی ہاں، اسی طرح انسان آزادی کی منزل کو پا رہا ہے۔ تو جو شخص بھی انبیاء کرام کی زندگی کے مطابق، انبیاء کرام کے طرز عمل کے مطابق چلے گا، گویا کہ وہ فطری قوانین کے مطابق چل رہا ہے، اور فطری قوانین کے راستے کو ہی اس نے اختیار کیا ہوا ہے، اور بلا شبہ بالآخر وہ آزادی کی منزل کو پا لے گا۔ جی ہاں، وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔